السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مزید ویڈیو کو طویل کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہر کسی ائمہ کرام کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ ان کا وظیفہ ابھی تک ان تک کیوں نہیں پہنچا۔ 6 جون ہو چکی ہے 2026 بروز ہفتے، کیا وجہ ہے ابھی تک کیوں وظیفہ نہیں پہنچ رہا؟ ہر کسی ائمہ کرام کا یہ سوال ہے جن کو اعزاز کارڈ کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہا ہے۔ رہی بات وظیفہ کے لیٹ آنے کی، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پہلے تو صوبہ حکومت کا جو فیصلہ تھا، جو ہم نے سنا تھا کہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 25 مئی کو ائمہ کرام کا ان کا وظیفہ ان تک پہنچ جائے گا، صوبہ حکومت نے نہیں کیا۔ اس میں اب ہم سی ایم صاحبہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ افواہیں، یہ خبریں پھیلا دی گئی تھی 25 مئی کو ائمہ کرام کو ان کا وظیفہ مل جائے گا۔ کیوں یہ باتیں پھیلی، کیا وجہ بنی؟ یہ اس لیے بنی کہ جو دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ جو ادارے یا جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے تھرو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو عید الاضحیٰ سے پہلے 25 مئی کو ان کی جو سیلری تھی، جو ان کی تنخواہ تھی، وہ ان کو مل رہی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے بھی یہ افواہیں پھیلا دی کہ 25 مئی کو ائمہ کرام کو مل جائے، کیونکہ ائمہ کرام کو بھی جو وظیفہ مل رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ ہی پے کر رہی ہے ان کو۔ اس لیے سبھی نے یہ ذہنوں میں بات بنا لی ائمہ کرام کو بھی 25 مئی کو ان کا وظیفہ مل جائے گا۔ یہ ساری کے ساری غلط خیالات تھے، ہر کسی کے اپنے ذہنوں کے اندر بنائے ہوئے تھے کہ 25 مئی کو ہمارا وظیفہ ہم تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ائمہ کرام کو ان کا جو وظیفہ 8 مئی کو ملا تھا، اس سے پہلے 8 اپریل کو ملا تھا۔ 8 اپریل رات کو آیا تھا یا شام کو آیا تھا، وہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ جو مئی کا تھا وہ 8 مئی کو غالباً جمعۃ المبارک کا دن تھا، 2:30-3 کے قریب آیا تھا۔ آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی آپ کا 8 جون کو دوپہر کو آتا ہے یا صبح کے وقت آتا ہے، یہ تو ہم آپ کو انشاءاللہ لائیو دکھائیں گے۔ اس دفعہ ہماری کوشش ہے کسی دوست سے اس کا اعزازیہ کارڈ وصول کر کے اس سے لے کر ساتھ اس کو بھی لے کر چلیں گے، اور ہم آپ کو لائیو ڈیمو دکھائیں گے کہ بھئی آیا کہ نہیں آیا۔ ابھی تک تو بھئی کسی کو نہیں ملا، جیسے ہی ملے گا ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے کہ بھئی آپ کا اعزازیہ آ گیا ہے، آپ کسی بھی اپنے قریبی بینک میں جا کر وصول کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی گرد و غبار کو نکالتے حکومت کے اوپر۔ ائمہ کرام کو جو وظیفہ تھا وہ نہیں آیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کا جو وظیفہ ہے، یہ کسی بھی دوست کی جو تنخواہ ہے وہ 1 تاریخ کو مل جائے، لیکن بھئی دوسری بھی مصروفیات ہوتی ہیں، ان کے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ صرف ائمہ کرام کے اوپر وہ بیٹھ جائیں کہ بھائی ان کو ہی تنخواہ دیتے رہیں، بقائے کسی کو نہ دیں، باقی سب کو بھول جائیں۔ اور دوسری بات، لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اچھا یہ حربہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے تو ائمہ کرام کو تنخواہ۔ لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو ائمہ کرام ان سے تنخواہ وصول کر رہے ہیں، جو وظیفہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر رنجیدہ ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بھئی ان کو کیوں مل رہا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ بھئی اب حکومت دے رہی ہے تو ان کی ضروریات ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ بہت صورت دیکھیں کہ آپ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ائمہ کرام کے جو امام مسجد ہے اس کی جو تنخواہ ہے ہر کوئی اسے بخوبی واقف ہے، 10 سے سٹارٹ ہوتی ہے، بہت ہی مشکل سے 20 تک بڑی ہی مشکل سے پہنچتی ہے۔ اور بات سننے کو ملی ہے کہ جو کمیٹی ممبران مثال طور پر 15 دے رہے تھے تو اب اس میں سے آدھا دے رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتلایا تھا کہ جو اعزازیہ کارڈ ہے وہ صرف اور صرف امام مسجد کا ہے، اس کو امام مسجد کو گورنمنٹ نے اس کے اعزاز کے طور پر اس کو دیا ہے، کیونکہ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سے 12 سال دین حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا ہے، اس کے اعزاز کے طور پر گورنمنٹ نے یہ رقم دی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ائمہ کرام کے بارے میں سوچا۔ امام جو مسجد صبح کھڑا ہوتا ہے فجر کے وقت اور شام عشاء تک اسی دینی خدمت میں لگا رہتا ہے، میری ان باتوں کو کوئی دل پہ نہ لے، کیونکہ یہی معاشرے کے اندر حقیقت چل رہی ہے۔